اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم قریب نواز الہ آباد، درجہ ثامنہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور بیضاوی شریف کا درس دینے جا رہا ہوں۔ رب العالمین کی تفسیر چل رہی ہے۔ عالمین کے تعلق سے کل کچھ گفتگو ہوئی تھی اور آج عالمین کے تعلق سے ایک اور گفتگو ہونے جا رہی ہے۔ آج جس عبارت کا مجھے درس دینا ہے، مفسر کہتے ہیں وَإِنَّمَا جَمَعَ لِيَشْتَمِلَ مَا تَحْتَهُ مِنَ الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ وَغَلَبَ الْعُقَلَاءَ مِنْهُمْ فَجَمَعَهُ بِالْيَاءِ وَالنُّونِ كَسَائِرِ أَوْصَافِهِ۔ عبارت کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے اس عبارت کا جو مفہوم ہے اور مفسر اس عبارت سے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں، اختصار کے ساتھ پہلے آپ یہ سمجھ لیں۔ عالمین کو جمع ذکر کرنے کی صورت میں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ عالم جب قدر مشترک کا نام ہے تو سارے اجناس عالم کو عالم شامل ہوگا، اور جب اس پر الف لام داخل کر کے العالم کہا جائے تو اجناس کے ماتحت جتنے افراد مندرج ہوں گے سب پر عالم مشتمل ہوگا۔ تو اب ایسی صورت میں جب العالم سارے اجناس پر مشتمل ہے اور الف لام استغراق کے دخول کی وجہ سے اجناس کے سارے افراد کو بھی مشتمل ہے، تو پھر ایسی صورت میں عالمین کو جمع لانے کی کیا ضرورت ہے اور اس کا کیا مقصد ہے؟ یعنی مقصد تو یہی ہے نا رب العالمین کہنے پر کہ اللہ رب العزت کی جو تربیت ہے یا اس کی ربوبیت ہے وہ عالم کے سارے افراد کے بیچ عام ہو جائے، اور یہ مقصود عالم کو مفرد معرف لا کر بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ تو پھر آخر العالمین جمع کیوں لایا گیا؟ اس جواب کا خلاصہ جو مفسر نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بات ایک حد تک صحیح ہے کہ العالمین نہ کہہ کے اگر العالم کہہ دیا جائے تو بھی یہ مقصود کہ اللہ رب العزت کی ربوبیت عالم کے تمام افراد پر مشتمل ہے یا تمام افراد کو عام ہے، یہ حاصل ہو سکتا ہے۔ مگر اس کے اندر العالم کے اندر خلاف مقصود کا بھی ایک ہلکا سا وہم ہو سکتا ہے، اور وہم بعید طور ہو سکتا ہے کہ عالم کا اطلاق ایک جنس پر بھی صحیح ہوتا ہے۔ مثلا عالم کے اجناس میں ایک جنس ہے انسان، آپ عالم انسان بولتے ہیں، ہے نا؟ اچھی بات ہے۔ ایک جنس ہے جن، عالم جن آپ بولتے ہیں۔ ایک جنس ہے ملائکہ، آپ عالم ملائکہ بول دیتے ہیں۔ اچھی بات ہے۔
اور جب لفظ عالم کو مفرد ذکر کر کے اس پر الف لام تعریف داخل کرتے تو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ ایک جنس پر تمام افراد، ایک جنس کے تمام افراد کے بیچ ربوبیت کا اثبات ہے، حالانکہ یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہے؟ جتنے اجناس مختلفہ ہیں ان اجناس مختلفہ کے جتنے بھی افراد ہیں ان تمام افراد کے درمیان اللہ کی ربوبیت کو عام کرنا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر عالم کو مفرد لایا جاتا تو قطعی اور یقینی طور پر یہ مقصود ثابت نہ ہوتا کہ اللہ رب العزت کی ربوبیت عالم کے تمام اجناس اور تمام اجناس میں مندرج سارے افراد کے بیچ عام ہے، بلکہ احتمال غیر کا بھی باقی رہتا، یعنی یہ احتمال رکھتا کہ ایک عالم کی جو ایک جنس ہے عالم کی اس کے تمام افراد پر مشتمل ہے۔ تو اب اس بنیاد پر جمع لے آئے تاکہ اس احتمال کا خاتمہ ہو جائے اور یقینی اور قطعی طور پر عالم کے مختلف اجناس کے تمام افراد کے بیچ اللہ رب العزت کی ربوبیت عام ہو جائے۔ اس کے بعد کہا ہے وَغَلَبَ الْعُقَلَاء، یہاں سے بھی مفسر نے ایک اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض سمجھنے سے پہلے آپ نحو کا ایک اصول سمجھیے۔ نحو کا اصول یہ ہے کہ جو الفاظ ذوی العقول کی یعنی انسانوں کی، فرشتوں کی، جنوں کی صفت واقع ہوتے ہیں یا صفات عقلاء کے حکم میں ہوتے ہیں، ان کی جب جمع آتی ہے تو واو اور نون کے ساتھ لائی جاتی ہے نا۔ اب عقلاء حقیقی کی صفات کی مثال کیا ہے؟ داربون، کہ دارب یہ مان لیجئے صفت بنے گی ذوی العقول انسان کی، تو اب اس کی جمع جب لائیں گے تو اب کیسے لائیں گے؟ واو نون کے ساتھ ضاربون۔ یا علم یہ ذوی العقول کی صفت بنتی ہے تو آپ جمع لائیں گے تو عالم، یا حکمن ذوی العقول میں ہوں وہ کیا ہیں؟ عقلاء کے علام ہیں جو چند مسمیات کے درمیان مشترک ہوں۔ بھائی ایک ہی نام کئی لوگوں کا ہو سکتا ہے اور تمام مسمیات کی تعبیر کرنے کے لیے جمع کی ضرورت پڑے تو واو نون کے ساتھ جمع لائی جاتی ہے۔ مثلا عالم نام کے 5 افراد موجود ہیں آپ کے آس پاس اور اتفاق سے وہ 5 آپ کے پاس آ گئے تو آپ کیا کہیں گے؟ جاءنی عالمون، جانی عالمون۔ تو یہ عالم ایسی صفت نہیں ہے جو ذوی العقول کی صفت بنے، بلکہ یہاں عالم علم ہے جو اپنے اپنے مسمى پر متعین طور پر دلالت کرتے ہیں، متعین مسمى پر۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ تو اب ایسی صورت میں عالم نام ہے اور کئی لوگ آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ جاءنی عالمون۔ جب آپ یہ اصول سمجھ چکے تو اب یہاں پر اعتراض ہے کہ عالم نہ تو ذوی العقول کی صفات حقیقیہ میں سے ہے اور نہ ہی ذوی العقول کا علم ہے، بلکہ عالم تو ذوی العقول اور غیر ذوی العقول سب میں عام ہے، پھر اس کی جمع واو نون کے ساتھ کیوں لائی گئی؟ تو اس کا جواب مفسر نے یہ دیا کہ یہاں جمع لانے کی وجہ یہ ہے کہ عالم میں بھلے
عقلا کی تعداد 3 ہے. ایک ہے جن سے انسان، جن سے ملائکہ، جن سے اجنہ. یہ 3 ہی ہیں. باقی لا تعداد عالم کے جو افراد ہیں وہ سب کے سب غیر ذوی العقول ہیں. لیکن ان تمام عالم کے افراد پر چونکہ غلبہ ذوی العقول کو ہے، اس لیے جمع کی لانے کی صورت میں بھی غیر ذوی العقول کے وجود کو نظر انداز کر دیا گیا اور صرف ذوی العقول کی طرف نظر کرتے ہوئے جمع ویسے بنائی گئی جیسے ذوی العقول کی بنائی جاتی ہے، یعنی واو نون کے ساتھ. یہاں پر واو نون کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حالت رفعی میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ العالمون ہوتا. لیکن وہی العالمون جو واو نون کے ساتھ جمع بنی ہے، یہاں پر اس میں جلالت کی صفت بن رہا ہے رب، اور یہ رب کا مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ ہونے کی بنیاد پر چونکہ یہ حالت جری میں ہے، اس لیے اس کا اعراب یا ما قبل مکسور نون اعرابی کے ساتھ عالمین بنا ہے. تو یہ تھا اعتراض اور یہ تھا اس کا تفصیلی جواب. آج کے سبق میں اتنا ہی. باقی انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم آپ کو اور پڑھائیں گے اسی تعلق سے.